یہ عمل جتنا ہوا ہے پچھلے 3.5 سال 4 سال سے یہ بیک فائر کر گیا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ وہ 3 صفوں میں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو عوام دشمن جن کی اپروچ ہے، جو خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ عوام دشمن خدا نہ خواستہ کوئی اپروچ ہے۔ انہوں نے تو کہا قوم کے اصل مجرم ہے۔ دیکھیں یہ نور عالم کی اپنی ہو سکتی ہے، اور وہ اصل میں میرا پٹھان بھائی ہے اور غصے میں آتا ہے تو اس کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا۔ ادروائز ہی از ویری نائس پرسن، بڑا میرا بہت ہی اچھا کولیگ ہے، میرا بھائی ہے، لیکن وہ اگر اس قسم کی بات کر لیتا ہے غصے میں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ کہ پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ہے، یہ لوگ خدا نہ خواستہ خان صاحب سے متنفر ہیں یا کچھ۔ سر رانا مقبول صاحب مطلب بڑی سخت ایف آئی آر کاٹی ہے، ان کو پٹھان ہونے کا تانا دے کر کے اور ساری باتیں دھڑم تختہ کر دی ہیں میڈم نے۔ میں خود بھی پٹھان ہوں، سر میں خود جدون ہوں، میں خود جدون ہوں۔ اچھا دماغ سے تو میں بھی ہوں، لیکن سر رانا مقبول صاحب آپ اس آرگیومنٹ کو بائی کرتے ہیں جو میڈم نے دیا؟ نہیں چلو معصومیت میں ایسی دلیل دی جا سکتی ہے، ایسی دلیل ہاں، لیکن اتنے اوپن فورم پہ اور نیشنل اسمبلی میں جو ریکارڈ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا رہا ہے، جس کا پرنٹ نکلتا ہے، جس کا آڈیو ویڈیو ہوتا ہے، تو یہ بات جو کہنی ہے کسی جذبے اور کسی مشکل کی وجہ سے کہی جاتی ہے، اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے۔ وہ تو اچھا، وہ شفقت کرتی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کا اوپینین کی جو ہے وہ ان کی اوپینین کا احترام بھی کریں۔ تو بات یہ ہے کہ حال ہمارے دوستوں کا یہ ہے، کیونکہ آپ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، علامہ صاحب نے کہا تھا کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، ایسی سملی کم استعمال ہوئی ہے۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ اس لیے یہ عمل جتنا ہوا ہے پچھلے 3.5 سال 4 سال سے یہ بیک فائر کر گیا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے۔ کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں جس پہ آپ ایمانداری سے اور غیر جانبداری سے دیکھیں تو کچھ قوم کو فائدہ ہوا ہے۔ قوم مشکل میں مبتلا ہے۔ ابھی آپ میڈم بات کر رہی تھی، قابل احترام ہے ہمارے لیے، کیونکہ غلام تھوڑا ہے جو سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر ہم IMF کے غلام ہو جائیں یا ان ایجنسیز کے غلام ہو جائیں جو ہماری ایگزسٹنس کے خلاف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو کہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسٹیٹ بینک کو بھی ان کے حوالے کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جو کہ ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ چونکہ علامہ تنگ کرتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔